الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، یہ ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جہاں ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، جہاں قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، وہیں اللہ پاک ہمیں اس بات کی بھی توفیق عنایت فرما رہا ہے کہ ہم اللہ کی ان آیتوں کو اپنی زبان میں سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو سب کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. حضرات گرامی، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا تذکرہ فرمایا. اس امامت کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا امام بنایا، نبی اور رسول بنایا، اور جب متبعین ساتھ ہوتے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قبلہ اب تک یعنی نبوت کے جو 13 سال گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال کا جو وقفہ گزرا ہے، اتنے دنوں تک مسلمانوں نے قبلے کے طور پر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اپنی قربانی، نماز، یہ ساری چیزیں جو بھی شاعر اسلام تھے یا اسلامی احکام جو بھی تھے، اسی قبلے کی طرف متوجہ ہو کر لوگ ادا کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے کہ جس طرح یہود و نصارہ کو ہم نے امامت سے سرفراز کیا تھا اور ان کی سرکشی کی بنیاد پر ان سے امامت چھین لی ہے، اسی طرح سے ہم نے جس طرح سے آپ کو امامت عطا کی ہے، اور جس طرح سے یہود و نصارہ کا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، ہم بھی آپ کے اس قبلے کو بدل دیں گے، تحویل کر دیں گے. تو تحویل قبلہ سے پہلے عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کا مشترکہ قبلہ بیت المقدس تھا. لوگ اسی طرف منہ کر کے، اسی جہت میں گھوم کر کے اپنے عبادت کو انجام دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی، آپ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ کو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنا ہے. خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہوگا. جو اہل ایمان تھے، جو متبعین تھے، سچے پیروکار تھے اللہ اور اس کے رسول کے، ان کے کانوں میں جب یہ آواز گئی کہ نبی کا حکم ہو رہا ہے، کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنا قبلہ تحویل کر لیں، فوراً جو جہاں تھے، جس حالت میں تھے، اسی حالت میں قبلے کی طرف
یعنی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کے حکم کی انہوں نے تعمیل کی۔ لیکن کچھ بد نصیب اس وقت بھی موجود تھے جو منافقین کی شکل میں تھے، مشرکین کی شکل میں تھے۔ انہوں نے شک و شبہ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد کا دماغ جو نہیں خراب ہو گیا، یا پھر محمد کہیں شک و شبہ میں تو نہیں پڑ گیا۔ اب یہودی ادھر کریں کہ بھائی اتنے دن سے ہم لوگ ادھر جو نہیں گھوم کر کے نماز پڑھ رہا، آج کون سی نئی چیز آ گئی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف مڑ جائیں؟ وہ اس ذوم میں تھے کہ ہمارے باپ دادا نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، تو یہ تو ہماری بپوتی ہے، یہ ہماری وراثت ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کے ادھر کیوں جائے؟ یہ تو محمد نئی نئی بات کر رہا ہے۔ جبکہ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اگر کوئی ہے اور سب سے پہلی عبادت گاہ اگر کوئی ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر قائم کیا، اور وہ بیت اللہ ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو ہمیں اسی طرف جو نہیں متوجہ ہونا۔ تو اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ ہم اس نبی کی ہر حال میں اتباع کریں، ہر حال میں، تنگی میں ہو، دستی میں ہو، خوشحالی میں ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ایک اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی نہ کرنے والا شخص وہ اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں سزا کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں کہیں بھی قرآن و سنت سے مستفاد کوئی بات مل جائے، یہ سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فوراً اسے گلے سے لگا لینا چاہیے۔ اس میں دائیں بائیں یہودیوں کا شیوا نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ میرے عقل کو یہ بات نہیں آ رہی، یا پھر میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ ہمارے بعض مسلمان بھی مرض کے شکار ہیں، جب وہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے وقت جب ان کو بتائیے تو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ہماری زندگی گزر گئی، بیت گئی، ہم 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، آج تک ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ گویا وہاں ہم اسلامی احکام کو اپنے مشاہدے اور اپنے عقل سے تولتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی تھی، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تو ایسا کہا کرتے تھے، عمر ایسا کہا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا۔ آج مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس مرض کا شکار ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہنے والا کوئی وہابی ہی لگ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا، پیروں نے ایسا کہا۔ اگر ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ اگر اس پر مہر لگا دے تو بات سچی ہے، ان کی اگر مہر نہیں ہے تو پھر چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اتباع نفس اور انسانی نفسانی خواہشات کا جو لوگ شکار ہو جاتا ہے، جو انسان، وہ اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جہاں بھی آ جائے ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس نبی کی تعلیمات جب آ جائے تو ہمیں دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اے مسلمانوں، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یہی بھلائی نہیں ہے، یہی عبادت نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قبلے کی طرف مڑ جاؤ، نماز پڑھ لو، حق ادا ہو گیا، نہیں۔ ولیکن البر من آمن باللہ، بھلائی یہ ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس سے پہلے کہ اللہ نے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی کہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو بقدر ضرورت اس کی مدد کرو، اس کو دو، یتیموں کی، بیواؤں کی، سب کی مدد کرو، اور جب کسی سے عہد و پیمان کرو، ایگریمنٹ کرو، تو اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ اصل نیکی۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ایک دم ٹناٹن سنی مسلمان بن کر کے رہتے ہیں، اور جب مسجد سے نکلتے ہیں، کاروبار میں جب گھستے ہیں یا اپنے معاملات میں گھستے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کو لینا، پکڑنا یا اس پر چلنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، گھر میں، مارکیٹ میں، دکان، جہاں کہیں بھی رہیں، وہاں اسلام کے ہر حکم کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہر حکم کو ماننا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جب اسلام میں داخل ہو تو پورے طور پر داخل ہو، یہ نہیں یہودیوں کی طرح اور نصرانیوں کی طرح کہ جو ہمارے من کی چیز ہے یا جو ہمارے عقل کو جو چیز اچھی لگتی ہے، جو ہماری طبیعت کو اچھی لگی تو ہم نے اس کو لے لیا دین کا حصہ سمجھ کر کے، اور جو ہماری طبیعت سے الگ ہے تو پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ شیوا تو یہود و نصارہ کا تھا کہ جو اللہ کے بعض آیتوں پر، کتاب یعنی قرآن مجید کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس لیے کہ جب شیطان کے راستے پر چلو گے تو پھر شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا اور غلط راستوں پر تمہیں چلنے کے لیے آمادہ کرے گا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جبکہ اہل ایمان کا شیوا کیا ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے جو لوگ ہیں، یہ ایمان والے ان مشرکین سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو شخص اگر کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، ومن ابغض للہ، اور کسی سے اگر بغض کرتا ہے، کسی سے کو ناپسند کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کا حوالہ دے کر کے، وَمَنْ آتَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنْ مَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو روکتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد استکمل الایمان، اس شخص نے اپنی ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم
کس کیٹیگری میں ہیں، آیا ہم ایمان کی تکمیل کرنے والوں میں سے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کچھ احکام بیان کیے، جیسے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ عورتیں جب پیریڈ سے ہوتی ہیں، ماہواری کے ایام سے گزرتی ہیں، تو ان کو بڑا اچھوت سمجھا جاتا ہے، اور یہ تصور، یہ نظریہ غیر مسلمین کے ہاں سے آیا ہے، یہود و نصارہ کے ہاں سے آیا ہے، مشرکین کے ہاں سے آیا ہے، ہندوؤں کے ہاں سے آیا ہے، کہ وہ پیریڈ کے ایام میں عورتوں کو اچھوت سمجھتے ہیں، ان کے قریب جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اور ایسی حالت میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور بڑی شرم اور عار کی بات محسوس کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض والی عورتوں کے بارے میں، پیریڈ والی عورتوں کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اب ظاہر ہے عورتیں جب ایام حیض سے ہوتی ہے تو اس وقت ان کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ پریشانی کے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ ایسے دنوں میں تم ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، آپ سب کچھ کریں ان کے ساتھ، بس جنسی تعلقات سے آپ بچے رہیں، چونکہ وہ تکلیف دہ ایام ہوتے ہیں، اور سائنٹیفک نظریے سے بھی اس کے بہت سارے نقصانات بتائے گئے ہیں کہ اس سے انسان کو بیماری پھیلتی ہے، اور پھر اس حالت میں اگر حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو عام طور سے وہ اولاد جذام جیسی مہلک مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو فطرت اسلام نے فطرت کو، نیچر کو سمجھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان دنوں میں عورتوں سے جنسی معاملات کو ترک کر دیا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں، جب ان کا خون آنا بند ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، تم جیسے چاہو ان کے ساتھ رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یہ معاشرتی تعلیم بتلا رہا ہے۔ یہ اوروں کی طرح ہمیں اسلام نے نہیں چھوڑ دیا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہیں، جب جو من میں آئے کرتے رہے، نہیں، اسلام نے سب کا ایک طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، معاشرت کا، معیشت کا، ساری چیزوں کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہمیں اسی پارے میں آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ ہمیں طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کا رویہ کیا ہونا چاہیے، طلاق کتنے دنوں میں دینا چاہیے، یا پھر اسی طرح سے مہر کا معاملہ سامنے آیا کہ عورتوں کو اس کا مہر دے دیا کرو۔ یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہے، اور یہ ساری تعلیمات الحمدللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہمیں دی ہے۔ ہم وہ لوگ، وہ خوش قسمت لوگ ہیں، یا وہ خوش قسمت امت ہے جس امت کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین امت ہے۔ ہم اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں پر گواہ بنایا۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا کہ اے نوح آپ ادھر آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لبیک و سعدیک کہہ کر کے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اور کہیں گے، اللہ پوچھے گا کہ میں نے جس رسالت سے آپ کو سرفراز کیا تھا، رسول بنا کر، اور جو پیغام اور میسج لے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ انسانیت کو جا کر کے یہ میسج دے دیجئے، تو کیا میرا میسج آپ نے لوگوں کو پہنچا دیا؟ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال اور 2 سال انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، 950 سال، کتنی بڑی مدت ہے۔ اور اس نبی سے پوچھا جا رہا ہے
کہ آپ نے امانت کو پہنچایا کہ نہیں لوگوں تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ کیا نوح نے آپ تک میرے پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اے اللہ میرے پاس کوئی تیرا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ فوراً جناب محمد الرسول حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کی امت انکار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تیرے پیغام کو اللہ حضرت نوح نے نہیں پہنچایا ہے، اب بتائیے آپ کی گواہی کون دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، امام کائنات کو بلایا جائے گا، اور امام کائنات اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرے اس نبی نے تیری امانت لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم کتنی عظیم امت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ایمان اور عقیدے کے باب میں ہم کمزور اور غافل واقع ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اور اس نے دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کر دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو ہم پڑھیں۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہر روز پورا 1 پارہ پڑھیے، 2 پارہ پڑھیے اور پورا نہیں، آپ ایک ہی آیت کو اگر سمجھ سکتے ہیں گہرائی کے ساتھ تو سمجھیے۔ قرآن آپ کے لیے ہے، کائنات کے لیے ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے کتاب نازل کیا ہے اور اس کتاب میں تم اگر باپ ہو تو باپ کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ ہے، تم اگر ماں ہو ماں کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ ہے، تم اگر اولاد ہو اولاد کی حیثیت سے تمہارا تذکرہ ہے، تم اگر مربی ہو، تم اگر تاجر پیشہ ہو، تم اگر کسی بھی سطح پر کسی بھی حیثیت سے اگر دنیا میں جی رہے ہو، ہر حیثیت سے تمہارا تذکرہ اس قرآن کے اندر موجود ہے مسلمانوں۔ لہٰذا اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے، تبھی جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر یہ کتاب رکھی رہ جائے گی، خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر ہم رکھے رہ جائیں گے، ضرورت پڑنے پر اٹھا کر کے ہم قسمیں کھا لیں اور ضرورت پڑنے پر شفا سمجھ کر کے ہم اس کو گردن میں لٹکا لیں تعویذ کی شکل میں، تو قرآن کا حق یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے اور اس سے روشنی حاصل کیجیے، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ حلال و حرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کے اندر فرمایا کہ مسلمانوں حلال اور حرام، چونکہ یہودی جو تھے تو یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ سختی تھی، بہت ساری چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، اور نصرانی جو کرسچن تھے ان کے ہاں بہت زیادہ ان کے ہاں کیا تھی؟ آسانی تھی، ہر چیز ان کے لیے جائز تھی، اور ہر چیز جائز جب تھی تو اس میں اچھے برے کسی کی تمیز نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جن چیزوں کے استعمال سے انسانیت کو نقصان پہنچ سکتی ہو، اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا کہ جن چیزوں کے استعمال سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو حلال ہو اور حرام ہو اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اگر کسی چیز کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے تو پھر اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم ایک بار پھر آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، پڑھائیے، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے، قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے گا۔
اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب اتنی عزیز کتاب ہے، یہ کتاب اتنی محترم بشان کتاب ہے اور اتنی معزز کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو سربلند کیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، قوموں کو اللہ نے سربلندی عطا کی ہے اسی قرآن کی وجہ سے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو اللہ نے ذلت کے غار میں، ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے صرف اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، انسانیت کے لیے خود بھی اس میسج کو پڑھیے، خود بھی روشنی حاصل کیجئے اور دنیائے انسانیت کو بھی منور کیجئے اللہ کے اس پیغام کے ذریعے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔